السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں غیر مقلد یہ عاقل ہیں، کھڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ غیر مقلد عاقل یہاں کیا کر رہے ہیں، کیوں آئے ہیں، اس سلسلے میں آج ہماری یہ ویڈیو ہے۔ آپ اگر توجہ سے سنیں گے تو بات آپ کو اچھی بھی لگے گی اور حیران کن بھی لگے گی۔ تو یہ عاقل صاحب جو آپ دیکھتے ہیں کہ احناف کے خلاف، احناف سے ان کو بڑی تکلیف ہے، احناف کے خلاف رات دن بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، ہم سارا دن قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ تو یہ عاقل صاحب یہاں آئے ہیں، یہ انڈیا کے اندر ہیں، ویسے رہ رہے ہیں جدہ کے اندر۔ ان کی خالہ کی قبر پر آئے ہیں جناب، خالہ کی قبر پر آئے ہیں، وہاں انہوں نے آ کر نماز جنازہ پڑھی ہے۔ نماز جنازہ کیوں یعنی اکیلے خود بغیر جماعت کے نماز جنازہ پڑھی ہے، اور نماز جنازہ پڑھ کر کہا کہ میں کیوں آیا ہوں، سنت کی احیا کے لیے آیا ہوں۔ آپ ذرا اس کو سن لیجئے تاکہ ہم آپ کے ذہن میں کچھ باتیں لانا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے ان کی حقیقت کا کہ آخرکار یہ لوگ ہیں کیا، چاہتے کیا ہیں۔ سنیں کیوں کھڑے ہیں یہاں، خود ان سے سن لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت اپنی خالہ کی قبر پر آیا ہوں۔ ان کا انتقال ہوا اور میں سعودی عرب میں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا، قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کری ہے۔ میری ویڈیو تفصیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں اپنی خالہ کی قبر پر آیا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ آئے ہیں سنت کی احیا کے لیے، سنت کی احیا کے لیے آئے ہیں، سنت زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا سنت کی؟ اللہ کے رسول نے کہتے ہیں نا کہ وہ عورت تھی یا کوئی مرد تھا جو ہے نا وہ صفائی کیا کرتا تھا، وہ ان کی وفات کے بعد اللہ کے رسول کو پتہ چلا، ان کی قبر پر اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھی، حدیث کا حوالہ دیا انہوں نے، سنت کی احیا کے لیے آئے ہیں۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیں، آپ خود سوچیں کہ کیا کبھی حدیث میں آیا ہے کہ کسی سے جنازہ نمازہ چھوٹ گئی یا جنازہ نماز اس نے نہیں پڑھی، مسلمانوں نے پڑھی، اس کے متعلق کوئی وعید آئی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہیں ڈانٹا ہے کہ بھئی فلاں نماز جنازہ نہ پڑھ سکے تو اس کے لیے یہ وعید ہے، آخرت میں یہ نقصان ہوگا، عذاب میں جلے گا؟ یعنی ایسی سنت جس پر وعید نہیں، اس کے احیا کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں یہ، لیکن ایسی سنت جس پر وعید ہے، وہ آپ دیکھ لیں، پائجامے دیکھیں ٹخنوں کے نیچے آپ کو صاف نظر آ رہے ہوں گے۔ اب اس سنت کے احیا کی کوئی کوشش نہیں، اس پر وعید ہے کہ کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکے گا، جہنم کی آگ کی وہی وعید ہے، جہنم کی آگ کی وعید ہے۔ وہاں سنت کا احیا نظر نہیں آ رہا، یہاں نظر آ رہا ہے سنت کا احیا، سنت کے احیا کی فکر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور ایک بات یہاں نہیں، اب دیکھ لیں چہرے پر داڑھی دیکھ لیں، چہرے پر داڑھی دیکھیں، داڑھی سنت کے مطابق نہیں، اس سنت کی احیا کی فکر نہیں ہے، لیکن اس سنت کی احیا کی فکر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیں یہ ہے، جہاں جہاں کچھ نہ کچھ علماء میں اختلاف ہے نا، یہ زور وہاں لگاتے ہیں علماء احناف کی مخالفت کرنے میں۔ جہاں علماء احناف سے کسی نہ کسی درجے میں اختلاف پایا جاتا ہو، اس کو ہی سنت سمجھیں گے، اس پر ہی پابند رہیں گے، اس پر زور لگائیں گے کہ بھئی سنت ہے حدیث میں۔ اب قبر پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا، اب علماء کے اس میں یعنی مسائل میں ہے نا کہ بھئی مدت کتنی ہونی چاہیے، کتنے دن کے بعد جو ہے نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں ان کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب اس پر جو ہے نا یہ واضح ہیں، ایسی چیز کو سنت کہہ کر لوگوں کا ذہن اپنی طرف متوجہ کرنا، اور ساتھ ساتھ ایسی سنتیں چھوڑ رہا ہے جن پر وعید ہے، وعید ہے، اور ان میں کیونکہ ان میں اختلاف نہیں ہے، جہاں اختلاف نہیں ہے وہاں انہوں نے عمل نہیں کرنا، ان کو عمل وہاں کرنا ہے جہاں اختلاف ہے۔ اب پھر آگے چلتے ہیں، ان کی نماز جنازہ دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کیسے پڑھ رہے ہیں یہ عاقل صاحب۔ جا کر ویسے ہی پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो ये वो सुन्नत है। नाज़रीन किराम, नमाज जनाजा जो पढ़ी इसमें दो बातें आ गई। शायद आपको ये बात जहन में आई है कि नहीं आई है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको ये बात याद दिलाएं। एक ये कि इन्होंने जो नमाज जनाजा पढ़ी है ये आहिस्ता पढ़ी है, सिर्री नमाज जनाजा पढ़ी है। तो इसके मुतालिक आप खलीलुर रहमान जावेद को सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं कि एक तो चुप करके जो जनाजा पढ़ा जाता है, किसी को कुछ नहीं पता होता कि मौलवी ने कुछ पढ़ा है या मैयत को गालियां दी हैं, कि भाई जनाब पता नहीं मैयत को गालियां दे रहे हैं क्या। अब ये तो खलील रहमान जावेद ही बताएंगे कि ये जो आहिस्ता पढ़ने वाला है ये अपनी खाला को, ये आकिल साहब अपनी खाला को गालियां दे रहा था क्या। ये तो गैर मुक़ल्लिद खलील रहमान जावेद ही बताएंगे ना, क्योंकि ये आहिस्ता नमाज जनाजा पढ़ रहे थे, सिर्री पढ़ रहे थे। तो गैर मुक़ल्लिद का फतवा था ना, उनकी बात थी कि आहिस्ता जनाजा नमाज पढ़ने वाला मौलवी साहब पता नहीं मैयत को गालियां दे रहा है, उसका तो पता नहीं है। अब ये तो वही बताएंगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप इसकी टाइमिंग चेक करें, जो हमने आपकी खिदमत में वीडियो चलाई है उसकी टाइमिंग आप चेक करें। 1 मिनट के अंदर इसकी नमाज जनाजा ख़त्म हो गई। अब देखें, लोगों को धोखा देते हैं कि भाई हम तो बहुत बड़ी दुआ जो ना जनाजा नमाज पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी दुआएं पढ़ते हैं, ये करते हैं। वो क्या होता है, वो सिर्फ आम लोगों को धोखा देने के लिए होता है, आम लोगों। अब ये इनकी रिश्तेदार भी हैं जिसकी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं और खड़े होकर पढ़ रहे हैं। 1 मिनट के अंदर नमाज जनाजा ख़त्म हो गई, यहाँ नमाज जनाजा हो जाती है, कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन क्योंकि अब यहाँ तो वो जहन नहीं है ना, अब जहाँ लोग पीछे खड़े हों उनको ख़राब करना होता है। यानी वो जो नमाज पढ़ रहे होते हैं कोई अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे होते, वो सिर्फ उनको धोखा देने के लिए पढ़ रहे होते हैं। यहाँ थोड़ी मुद्दत में इनकी दुआ कबूल हो जाती है, कबूलियत के दर्जे को पहुँच जाती है। वहाँ इनको बड़ी लंबी दुआएं मांगनी पड़ती हैं, क्योंकि अहनाफ से इख्तलाफ रखना ना, अहनाफ की मुखालिफत करनी है, अहनाफ के लिए लोगों को दिल में नफरत पैदा करनी है। तो नाज़रीन आप देखिए, इनका हर अमल इस अंदाज का होता है जिसका रुख अहनाफ की मुखालिफत में हो, उसको ये पसंद करते हैं। ये है हकीकत।